السلام علیکم کلاس سیکنڈ۔ آپ سبھی بچے اپنی اپنی اسلامیات کی کتاب نکال لیں، ہم سب اسے پڑھیں گے۔ اپنی اپنی کتاب سے سبق نمبر 3 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سبق کا نام ہے آپ کے، اور پیج نمبر 12۔ تو آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابیں نکال چکے ہیں اور اسے کھول بھی چکے ہیں۔ تو اس سبق کو ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہاں تک پڑھا تھا، اور یہ تھا کہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کے آگے کا پڑھیں گے۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ہم اس کے آگے کا پڑھنا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کے انتقال کے بعد کس نے پالا؟ یعنی کہ جب ان کی امی کا انتقال ہو گیا ہے، جب وہ 6 سال کی عمر ہوئی ان کی، تو پہلے تو وہ جب پیدا ہوئے تو ان کو گاؤں میں بھیج دیا گیا، اور قبیلہ بنی سعد کی عورتیں جو تھیں مکہ شہر میں آئی تھیں تو ان کو لے گئی تھیں، اور وہاں ان لوگوں کے پاس وہ 4 سال تھے حلیمہ سعدیہ کے پاس، اور پھر اس کے بعد 2 سال وہ اپنی امی کے پاس تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ان کی جب امی کا انتقال ہو گیا تو وہ صرف 6 سال کی عمر تھی ان کی، اور اس سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے انتقال کے بعد کس نے پالا، یعنی کہ کسی نے تو پالا ہوگا نا، بس اسی کے بارے میں اب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر 2 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا، یعنی کہ امی کے انتقال کے بعد ان کی پرورش جو تھی تو ان کے دادا جان کرتے تھے، جن کا نام عبد المطلب تھا، حضرت عبد المطلب، اور پھر وہ 2 ہی سال تھے ان کے ساتھ، اور وہ بہت محبت سے رکھتے تھے اپنے پوتے کو۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے چچا، یعنی کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے ان کی سرپرستی کی ذمہ داری لے لی، اپنی سرپرستی میں لے لیا، ان کا خیال رکھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری؟ ان کی زندگی کیسے گزری، انہوں نے کس طریقے سے گزاری؟ اب اس سوال کے ذریعے آپ کو اس کا جواب ملے گا، تو آئیے چلیے جواب پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک اور شریف تھے، ہمیشہ اچھے کام کرتے تھے، برے کاموں سے بچتے تھے، کوئی ضد نہیں کرتے تھے، بڑوں کا حکم مانتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادتوں کی وجہ سے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں، کچھ بڑے ہوئے تو تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے کام میں بہت ہوشیار تھے، دور دور کے ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نفع ہوتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو برے کاموں سے بچنے اور اچھے کام کرنے کے لیے سمجھانے میں گزار دی۔ یعنی کہ جب حضور نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو جواب میں تھا کہ وہ حضور جو تھے وہ بچپن سے ہی بہت ہی نیک تھے، بہت ہی شریف تھے، اور اچھے کام کرتے تھے، برے کاموں سے خود کو بچاتے تھے، اور کبھی کسی طرح کی کوئی ضد نہیں کرتے تھے کہ ہاں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، وہ ضدی بالکل نہیں تھے، اور بڑوں کا حکم بھی مانتے تھے، جو ان کے بڑے ان سے کہتے تھے اس بات کو وہ مانتے تھے، اور ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں انہوں نے لیا، کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اور ان کی جو اچھی اچھی عادتیں تھیں اس کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور بہت مانتے تھے ان کو۔ اور بچپن میں جب وہ چھوٹے تھے تو حضور نے بکریوں کو چرایا تھا، اور کچھ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے تجارت کا کام شروع کر دیا۔ تجارت یعنی کہ خرید فروخت کا کام کرنا، سامانوں کو خریدنا پھر انہیں بیچنا، اسے تجارت کہتے ہیں۔ تو جب یہ کام کرنے لگے تو اور اس کام میں وہ بہت ہی مشہور تھے، تجارت کے کام میں، اور اس کے لیے وہ دور دور ملکوں میں بھی جاتے تھے اور وہاں پہ انہیں بہت اچھا نفع بھی ملتا تھا۔ جب وہ 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے انہیں ایک پاور دے دی،
جسے نبوت کہتے ہیں. تو میں ایک نارملی لینگویج میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اچھے سے یہ بیٹھ جائے کہ ہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی, ایک پاور دے دی کہ ہاں ایک کام دے دیا یا ایک ذمہ داری, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دنیا میں لوگوں کو اچھے کام کرنے کی مطلب یہ کہو, برے کاموں سے بچنے کو کہو. تو انہوں نے یہ ذمہ داری اللہ نے یہ ذمہ داری ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو انہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو برے کاموں سے بچنے کی مطلب باتیں بتاتے تھے کہ ہاں یہ نہ کرو, یہ کرو, اللہ کے حکموں کو مانو, اس پر اپنی زندگی گزارو, اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرو. یہ ساری باتیں وہ لوگوں کو بتاتے تھے اور برے کاموں سے بچنے کو بھی کہتے تھے, اور اسی میں ان کی زندگی گزر گئی. انہوں نے اپنی زندگی کو انہی کاموں میں گزار دیا. یہ سبق بہت ہی اچھا تھا اور ہم نے اس سبق کو پڑھ لیا ہے. آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا ہمارے نبی کے بارے میں. ابھی آپ سے کوئی بھی کچھ بھی کوشچن کرے گا نا تو ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو نہ معلوم ہوئی ہوں پہلے, لیکن اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, اگر کبھی بھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی آپ سے کچھ پوچھے گا, کوئی بھی سوال کرے گا, تو آپ بنا جھجک آپ ان کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اب معلوم ہو چکے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی چیپٹر پڑھایا جائے, جو بھی سبق آپ لوگ کو پڑھایا جائے, اسے اچھے سے سنیے, اسے اچھے سے سمجھیے, اسے اچھے سے پڑھیے. یہ سبق ہو گیا پورا. اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. چلیے ایکسرسائز کرنا ہم لوگ شروع کرتے ہیں. خالی جگہیں مناسب الفاظ سے بھریے. ایک, جب ہمارے ڈیش پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش کا انتقال ہو چکا تھا. ہمارے نبی جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا نا, تو یہاں پہ ہم والد لکھیں گے. نمبر 2, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش سال اپنی ڈیش کے پاس رہے. کتنے سال وہ اپنی امی کے پاس رہے؟ 2 سال. 2 سال اپنی امی کے پاس رہے. نمبر 3, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ڈیش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ڈیش میں لے لیا. ان کے چچا کا کیا نام تھا؟ ابو طالب. یہ ان کے چچا کا نام تھا. تو ان کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا. نمبر 4, حضور بچپن ہی سے بہت ڈیش اور ڈیش تھے. کیا تھے؟ نیک اور شریف تھے نا. نیک اور شریف تھے. نیچے لکھے جملوں میں صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط نشان لگائیے. نمبر 1, قبیلہ بنی سعد کی عورتیں مکہ شہر میں آئیں. بالکل صحیح. نمبر 2, حلیمہ سعدیہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کے لیے لے گئیں. یہ بھی صحیح ہے. نمبر 3, 4 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا انتقال ہو گیا. نہیں, 2 سال کے بعد ہوا تھا نا, تو یہ سینٹینس آپ کا غلط ہے. نمبر 4, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی باتوں کی وجہ سے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے. بالکل صحیح. یہ چیپٹر آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. ایکسرسائز آپ لوگ اپنی اپنی بک میں کر لیجیے گا اور اسے اچھے سے یاد بھی کر لیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا عادتیں تھیں اس کے بارے میں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم.